اہل سنت و جماعت کے معتدل حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے محبت کوئی کرے گا۔ تو کہا کہ آپ اسے لعنت بھیجتے ہیں؟ کہا کب تم نے دیکھا ہے میں کسی پر لعنت بھیجتا ہوں؟ ٹھیک ہے بات، اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دی۔ اور اس کو بنیاد بنا کر کے ظاہر بات ہے معاملہ یہیں تک نہیں رکتا ہے، اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو 1.5-2 گھنٹے کا جو میرا بیان نیٹ کے اوپر موجود ہے اسے سن لیں۔ کو بچانے کی کوشش کرنے والے، تم نے صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر، چلیں ٹھیک ہے، بس آخری جملہ، اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ یزید نے مانگی بیعت، امام حسین نے کیا انکار، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ کسی چوک چوراہے میں کہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں ان 72 نے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ پول کھل جائے گی۔ آخر کچھ مسلمانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کو ووٹ دیے، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، انہوں نے یزید کو ووٹ دے دیے۔ اگر تو کہے یزید کو ووٹ نہیں دیے تو مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ یزید کی پارٹی میں تھے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون تھے، وہ کہاں تھے، ان کے نام کیا تھے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے ہی حسین کا انتقام پڑھنے لگا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یہ حسین کے نوکر کھل کے اپنے بادشاہ حسین کو داد دیں گے، کیا کہنے میرے مالک، کیا تیری حکمت عملی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل ہوئے تھے سیدوں کے، چاروں قاتل چھپا دیے گئے تھے۔ نبی کا قتل حجرے میں ہوا، آج تک نبی کا قتل منبر سے نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ کہہ دیا کہ نہیں جی نبی طبعی موت مر گئے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ وہی مطلب طبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازن برقرار نہ رہے، اور جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو، وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ معصوم یا زہر سے یا تلوار سے۔ اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی۔ بھائی صاحب، نبی کا قتل مدینے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا، اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن کو گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل چھپ گئے تھے۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے؟ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ حسین نے سب کے قاتل کٹے گیا، حسین نے نانے کا قاتل، بابے کا قاتل، ماں کا قاتل، حسین نے سب کے قاتل کٹے کیے۔ ہتھیلی جیسی زمین پہ، ہتھیلی جیسی زمین پہ حسین لے آیا۔ اب بندے تھے چہروں پہ اسلام کا پردہ ڈال کے، بندے تھے قرآن کے قاری بن کے آئے ہوئے، بندے تھے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہوئے۔ حسین نے ہتھیلی جیسے میدان میں 9 لاکھ سامنے اکٹھے کیے، 72 علیحدہ کیے۔ ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس کلمہ بھی تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں
بھی تھی, ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی تھا. حسین نے کربلا میں عدل کا ترازو لگا کے بتایا, نمازوں سے اسلام نہیں ملتا, روزوں سے حسین ملتا ہے. حسین نے کربلا میں بتایا ان کے پاس نماز تھی, حسین نہیں تھا. حور کے پاس سب کچھ تھا, صرف حسین تھا, صرف حسین. محبت حسین نے حور کو علیہ السلام کر دیا. ادھر 9 لاکھ قاتل گھیر کے حسین لے آئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہر دور میں معصوم کو قتل کرنے کی کوشش. آخری انجام پڑھوں قرآن سے, آؤ قرآن منبر پہ لاؤ. وہ جن لاکھوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کون تھے؟ اب میں انتقام پڑھنے لگا ہوں, آخری جملہ انتقام کا پڑھنے لگا ہوں. دیکھنا حسین کی تلوار میں ڈٹ کیسا. اعلان کس چیز کا؟ کل انشاءاللہ 1 سے 2 بجے مشیانہ حاضری ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ مجلس ہوگی. آج کی مجلس میں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے, بالخصوص بانی کی حیثیت سے, میں صرف حسین کا انتقام بتاؤں کہ حسین نے انتقام لیا کیا. ان لوگوں نے کی یزید کے ہاتھ پہ بیعت, ٹھیک, حسین کو چھوڑا. حسین نے تلوار سے نہیں مارے, حسین نے کیسے مارے؟ اور میں تمہیں حسین کا انتقام بتاؤں. قرآن کہتا ہے اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے کی یزید کے ہاتھ پہ بیعت, حسین نے سارے کافر کر دیے. کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے, کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے. یہ بڑے گھروں کے لوگ تھے, انہوں نے حسین کو چھوڑا. حسین انہیں گھیر کے کربلا میں لے آیا, 9 لاکھ سامنے کھڑا کیا حسین نے. ادھر حسین نے کھڑے کی اپنے 72. یزید کے زندوں کی فہرست بھی نہ بنی, حسین پہ مرنے والوں کی فہرست بھی بن گئی. پھر کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے نوازنے کے, جن 72 نے تیری نہیں میں ساتھ دیا تھا, حسین نے ان میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. صحیح میں حسین نے سارے علیہ السلام. تعصب کی اینک ہٹا, حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ حسین کے قاتلوں میں کون کون کھڑا. یہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سنان بن انس کس کا بیٹا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو حسین کے قتل کے لیے آئے تھے؟ اور پھر میں قتل کی وجہ پڑھوں اور یہیں پہ 2 سطریں مصائب کی. 10 محرم کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے. میرے مالک حسین کا آخری خطبہ سنو. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے آئے, سارے مارے گئے تھے, تنہا رہ گئے تھے. حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, حسین نے کہا میں نے تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت پہ دیکھا. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ دیکھا. میں تمہارے اندر اباؤں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی بار نانے کو میرا سر میرا چہرہ چومتے دیکھا ہے. صرف تمہارے سامنے یہ پوچھنے آیا ہوں مجھے مارنا کیوں چاہتے؟ اب یہ ہے حسین کا انتقام. حسین نے 9 لاکھ قاتلوں سے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ, مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ 9 لاکھ سے ایک ہی آواز آئی, تیرے باب علی کی دشمنی. حسین نے آخری حملے میں بتا دیا کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی بقا کی جنگ تھی. اکٹھے ہوئے تھے بابے کی ولایت کے دشمن. علی ولی اللہ کے دشمنوں نے محمد کا بیٹا زین سے گرا دیا. ختم ہو جاتی جنگ. آج ہم بھی اس جنگ کو جنگ سمجھ کے پڑھتے ہیں, لیکن علی ولی اللہ کی دشمنی ان کے دلوں سے اتری نہ. انہوں نے اس بی بی کے سر سے نیزے سے چادر اتاری جس کی چادر کا عباس نگران تھا. زیادہ پڑھ گیا, تھوڑا پڑھوں گا. بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے.
سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن بازاروں سے گزری ان بازاروں سے گزرنے کے لائق تھی؟ میرے بعد بھی پڑھنے والے مصائب کے مولا کی خاص عطا ہے منفرد لہجہ مصائب کا. بندے کہتے ہیں سخت مصائب ممبر سے جا کر پڑھ دیتے ہیں. مصائب ہے ہی سخت. مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا. واللہ با حسین میں صرف اپنی طرف سے نہیں اپنے بھائی علی عباس علوی کی طرف سے بھی اعلان کر رہا ہوں, ہم وہ مصائب پڑھتے ہی نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں میں مصائب کی روایت پڑھتے ہیں, پھر مولا سے دعا کرتے ہیں مولا اس کو کیسے بیان کریں گے, ایسے ہی جیسے لکھا ایسے بیان کر دیں تو یہ سننے والا مر جائے. جو سید بیٹھے وہ تڑپ اٹھے مجمع میں سے, یہ کیا پڑھ دیا تو نے. پھر ان میں لفظوں کا ایسا پیرہن چڑھاتے ہیں, ایسے اشاروں کا استعمال کرتے ہیں کہ درد بھی پہنچ جائے اور کسی سید کو تکلیف بھی نہ ہو. میں ایک دلیل دوں تیرے سمجھنے کے لیے. جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی, کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا. اس سے واضح اشارہ میں نہیں کر سکتا. جتنے سید بیٹھے ہو, جس نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی اور وہ لہو نہیں رویا تھا, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا شام میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا. مولا سجاد واپس مدینے آئے. ایک شخص نے پوچھا مولا شام کے بازار میں سب سے زیادہ تکلیف کب آئی؟ کوئی سید بیٹھا ہو تو یہ مجھے معاف کر دینا, جملہ بڑا سخت ہے. صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. ایک بندے نے پوچھا مولا بازار شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد کی آنکھوں کا لہو بارش بن کے اترا. سجاد رو کے کہتے اس موڑ پہ میرا جگر پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. پیچھے سے کوئی رک نہیں رہا تھا, آگے سے کوئی رستہ نہیں دے رہا تھا. سجاد کہتے یہی وہ مقام تھا جہاں میری پھپھی زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا. مالک حسین کے لہو کی قسم ہے, اور میری قوم کے غیور جوانوں, نہیں پڑھا گیا بازار شام کیسے گزری تھی علی کی بیٹیاں. ایک لمحے کے لیے کبھی کسی سید سے پوچھنا اتنا تھوڑا رستہ اور اتنا زیادہ وقت علی کی بیٹیوں کو کیوں لگا. 3 دن جو کھڑی رہی ہیں صدر دروازے پہ, بابو صاحب پہ کھڑی رہی ہیں علی کی بیٹیاں. اگر کوئی شیعہ رو پڑے تو رات کے اس وقت میں ہائے کہنا رکھ میرے سر پہ قرآن. کیوں کھڑی رکھی علی کی بیٹیاں؟ ناچنے والے مرد ہاتھوں پہ شراب کے جام لے کے کھڑے تھے. اب جس نے نہیں ہائے کی تجھے زینب کی چادر کی قسم ہے مجھے بول کے بتا یہ ناچنے والے مرد کون تھے؟ یزید نے ناچنے والی عورتیں بلائی تھی کہ تم نے علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے. یہ ناچنے والی عورتیں جب شام کے بازار میں آئی, انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا, یہ کہہ کے واپس چلی گئی کہ بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے, ہم اپنی اپنی چھتوں پہ جا رہی ہیں, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. شام کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی, اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار. نہ میں شام کا بازار پڑھ سکتا ہوں نہ تو سنے گا. ایک جملہ سنو اور میرا سلام قبول کرو. گزری نہیں, گزاری گئی, رکی نہیں, روکی گئی, مرضی سے بیٹھی نہیں, بٹھائی گئی. اب ایک سید ضرور ہائے کرے, اونٹ سے گری نہیں. اللہ میرے بھائی علی زیدی کی یہ محنت قبول کرے, عقیل شاہ, توقیر شاہ, نور شاہ, ان سادات کی یہ محنت سیدزادی قبول کرے. آخری سطر سنو. جب آ گئی تھی نا قید نبھا کے واپس, نہیں میں نے پڑھا شام کا بازار, نہیں پڑھا میں نے یزید کا دربار, نہیں پڑھا میں نے علی کی بیٹی کا زندان,
صرف تیرے آنسوؤں کی خیرات لینے کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب آ گئی تھی نا واپس مدینے، پیر ذیشان جی بی بی سیدھی آئی ہے قبر رسول پہ. علامہ مجلسی نے بہار کی 4 جلد میں وہ نوحہ لکھا. میں اس نوحے کی 4 سطریں پڑھوں تو جہاں بیٹھا وہاں آئے کرے. یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں، یہ علی کی بیٹی کا پڑھا ہوا نوحہ ہے. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، جب قید نبھا کے واپس مدینے آئی، بی بی سیدھی آئی قبر رسول پہ. قبر رسول پہ کھڑی ہو کے بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا نانا، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا. رات کے اس پہر میں کوئی بندہ سر کا پرسا دے. بی بی رو کے کہتی ہے نانا، یہ کہہ کے بی بی نے کٹڑی کھولی. کٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا. رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا. آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے. بی بی رو کے دی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نانا نانا تیری بیٹیاں رول گئے. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بس آخری 1 منٹ. نانا نانا تیری زینب اجڑ گئی. قبر محمد ہل گئی. آواز آئی زینب میرا لال مجھے درد نہ سنانا. وہی کربلا سے لائی گٹھڑی اٹھائی، سینے سے لگائی. حسن کی قبر پہ نظر پڑی. رو کے کہتی میں نے تو تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے، تو بہن کے درد سنے گا. قبر حسن سے آواز آئی زینب مجھے نہ سنانا. سید مجھے معاف کر دینا. اب نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ. رو کے کہتی نہ نانا سن رہا ہے نہ حسن سن رہا ہے. اماں بیٹیاں تو ماؤں کو درد سناتی ہیں، اماں تو میرے درد سن لے. زہرا کی قبر ہل گئی. آواز ہے یہیں بیٹھ جا، مجھے اپنے درد سنا، میں سنوں گی جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے. بی بی رو کہتی ہے اماں تو میرے درد سنے گی. آواز آئی ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی. رو کہتی اماں پھر اٹھا پہلو سے ہاتھ، زینب تجھے اپنے درد سنائے. اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے وعدہ یاد ہے. بی بی رو کہتی اٹھ قبر سے میں تجھے اپنا وعدہ دکھاؤں. وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ دیکھ تیرا باکر بھی لے آئی ہو. اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے. اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی. اماں میں تیرے بیٹے بچا کے آ گئی. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے. قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ. رو کے کہتی اماں شکریہ نہ کہے، مجھ سے سن تو صحیح میں نے تیرا سجاد بچایا کیسے. رو کے فرمایا کیسے بچایا. تڑپ کے زینب کہتی اماں ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا، 300 قاتل ہاتھوں میں نیزہ لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا. اماں خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی. اماں میں جلتے ہوئے خیمے میں گئی، میں نے سجاد کو پوش پہ اٹھایا. اماں 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا. اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی. اماں سجاد بچ گیا، تیری زینب زخمی ہو.